امیر ملت حافظ جی جماعت علی رحمت اللہ علیہ آپ ایک بحری بیڑے چ بہ کے سفر کر رہے ہیں ادوں جدوں بھی حج عمرہ تے جاندے تے بحری بیڑیاں تے بہ کے سفر کیتا جاندا ہے تے بیڑے ڈولے کھانے شروع کر دیتے ہیں اے مرید دوڑ کے آپ دی بارگاہ وچ آ کے کہنے لگے حضور اے کوئی دعا فرماؤ بیڑا ڈولے کھانے شروع کر دیتے ہیں آپ چپ کر کے بیٹھے تے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں انہاں پوچھا حضور تانوں تے کوئی پریشانی نہیں اے لوگی دوڑ بج رہے اپنی جان واسطے فرمایا بیلیو میں خوف کیوں کراں میں اودی بارگاہ وچ اے پیار کرنا اے مال کا ساری زندگی اسا تینوں یاد کیتا ہے اج پتہ چلے اسی بھی تیری یاد وچ ہے واقعی کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے حضور دی زبان چوں لفظ نکلے نے ایک تھوڑی دیر تو بعد طوفان تھم گیا بیڑا سیدھا ہو کے چلنا شروع ہو گیا تو یہ ان کی نگاہ جو زبان سے نکل جائے وہی حق ہے کیونکہ گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے او گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے او جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تک تیرے او جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تک تیرے ہر بندہ سوچ رہا ہے ساڑھے پیر کس مقام تے ہوں گے راضی ہوئے گی پر اللہ انہاں تے راضی نہیں ہوئے گی سمجھ آگئی میری گل یعنی قرب دعا پاسیوں نہیں ہوئے گا مقام ولایت تے وہ یہ جدا قرب او در جڑے ہے جڑا او دے نزدیک جنہ ہندہ جائے گا انہاں قرب بدہ جائے گا اے ولی کنڈیشن میں توڑے سامنے جان کی تھی اگلی کنڈیشن سن لو اللہ دا قرآن کہنا الذین آمنوا وقانوا یتقون اے جڑے اللہ دے ولی نے نا اے متقی ہوندے نے پرہیزگار ہوندے دین دیاں حداں نوں توڑن والا ولی نہیں ہوندا کار شیطان می کند نامش ولی کام شیطانہ والا کرے تو ولی نہیں پیر کامل صورت ذل الہ کامل پیر وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے میری مسجد دے میرے تو پہلے جڑے خطیب سان قبلہ ڈاکٹر صاحب جان دے قبلہ سارے بزرگ جڑے تھے شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا تاج الدین خالقی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 50-60 سال اس مسجد امامت و خطابت دے فرائض سر انجام دیتے اور میرے خیال دے مطابق انہاں دی عمر 100 سال تو ہوتے یقیناً کیونکہ جیڑی گل میں دسن لگا وہ ہے سی تے وہ گل انہاں میں نے سنائی تے گل بھی میں تواڈے پیراں دی سنان لگا تے پیراں دی گل سن کے تسی ہولی سبحان اللہ آکھ دے اونچی نہیں آکھ دے اے ذہن وچ رکھ لو پیر اپنا ہی دے فیض لین واسطے طلبے بیعت تسی کر سکتے ہو پر جس پیر دے ہاتھ ہی تساں ہاتھ دیتے نے پیر تواڈا ہی ہے جننے تانوں فیض دینا ہے تواڈے پیر دی وجہ تو توجہ کرے خالقی صاحب رحمت اللہ علیہ مینوں فرماندے نے اور مینوں اپوائنٹ کرنے والے بھی وہی سن مینوں فرماندے نے شاہ جی ایک خلوت دیاں گلاں فرماندے نے میں ایک دن پر جوانی سی میرے اوتے ادو میں درس نظامی پڑھاندا سا بہت سارے علماء دے استاد مولانا غلام رسول صاحب اور غلام حسین گوجروی صاحب مولانا سلیم صاحب آپ انہاں علماء دے استاد نے فرماندے نے پئی میں ایک دن محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ حافظ جی جماعت علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ حاضر ہویا فرماندے نے میں اکثر جاندہ رہی دا
مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم میں مسجد وچ بیٹھا تے ممبر تے بیٹھا میں یقین کر جدوں گل سنائی نہ انہاں اس تو بعد میں انہاں دیاں اکھاں وال بڑے غور نال ویندا ساں تے اے او اکھاں نے جنہاں اللہ دے ولی دی زیارت کیتی سید زادے دی زیارت عظیم سید زادے دی زیارت ہن گل سنان لگے نے جس گل میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہتا وہ کہندے جی شاہ صاحب پیر صاحب دی بارگاہ وچ میں بیٹھا تے مینوں فرماندے نے مولوی جی ایک مسئلہ تے دسو میں گردن تھلے کر کے بیٹھ گیا تو حضور دے سامنے مسئلہ کی دسنا جڑا خود محدث ہے کہ میرے کول مسئلہ پوچھن دے کہندے جی مسئلہ ہے وے اپنا مولوی صاحب بھئی بھانڈا ہوے تھندا اونوں کتا لا جائے منہ انہوں پاک کس طرح کرنا مسئلہ پھر سناواں جڑا پیر صاحب نے پوچھا مولوی صاحب بھانڈا تھندا ہوے انہوں کتا منہ لا جائے انہوں پاک کیویں کرنا ہے تے مولوی صاحب فرماندے نے کہ میں گردن تھلے کر کے عرض کیتی حضور اے دا جواب تساں ہی دینا ہے حالانکہ پاویں مینوں آوندا ہی سی پر میں انہاں سامنے زبان نہیں کھولی تے ایتھے بولی دا نہیں سنی دا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ اندر میں کیا حضور تساں ہی دینا ہن فرماندے نے مولوی جی مینوں پتہ تانوں بھی پتہ اس گل دا پر میں ہن تانوں دسن لگا او پانڈا کیویں پاک ہونا ہے فرماندے نے اونوں لکھ واری دھوندے رہو او برتن پاک نہیں ہو سکدا جد تک او دی تھندیائی ختم نہ ہوے او دی تھندیائی ختم کرن واسطے بل دے کوڑے اس پانڈے وچ رکھے جان گے تے پھر اس کوڑیاں دی اگ دے سیک نال تھندیائی ختم ہوئے گی پھر انہوں توتا جائے گا تے پھر او پاک ہوئے گا مولوی جی اسی طرح اے جڑا دل ہے نا دل اے جڑا بندے دا دل ہے نا ایک تھندا پانڈا اے دل ایتھے شیطان وڑ جاندا ہے شیطان اینوں پلیت کردا ہے اینوں پاک کرن واسطے کسے ولی اللہ دی نظر دا سیک چاہیدا ہے ہاں ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ عالیہ علی پور سیدہ شریف ہے توجہ اے علی پور سیدہ شریف آکھو سیدہ شریف نہیں سیدہ یہ ذہن وچ رکھنا لفظ سید نہیں سید اور سید کا معنی ہے سردار توجہ انہیں گل ہو گئی آپ نے دس دیتا کہ اللہ کے ولی کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ بندے کے قلب کو پاک کرتی ہے میاں صاحب دی بارگاہ چلیے آپ فرماندے نے مرد اللہ دے وہ تک کے پانڈا تے پاندے خیر حضوروں وہ جڑے پاک غروروں خالی وہ جڑے پاک غروروں خالی تے پر کر دے سو نوروں ولی سب تو پہلا تو یہ سمجھ لو ولایت مقام ولایت ہے کی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی ان یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی فرمایا ولایت دا معنی ہے قرب تے نزدیکی والا بندہ مقام ولایت تے ادو پہنچدا ہے جدو اللہ دے بہت زیادہ قریب ہو جائے فرمایا لأن القرب لا يحصل الا من الجانبین انی دیر تک قرب حاصل نہیں ہوندا جنی دیر تک دواں پاسیوں کھچ نہ ہوئے یہ تو مراد پتہ کی ہے یہ
تو مراد ہے امام راضی دسنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ ایک زمانے ایسے بھی ہوں گے جڑے شوبدہ باز ہوں گے اپنے آپ کہن گے کہ اسی بڑے بڑے پیر پر ککھ نہیں انہاں وچ کچھ نہیں ہوئے جڑے پاک غرور خالی جڑے پانڈے غرور تو خالی ہوندے نے اللہ دے ولی انہاں نوں نور نال پور کر چھڑ دے ہن اگلی گل بھی سناواں تواڈے پیراں دی حضرات توجہ کرو میں عرض پیا کرنا آپ دے پیرو مرشد امیر ملت حافظ جی جماعت علی رحمت اللہ علیہ آپ ایک بحری بیڑے چ بہ کے سفر کر رہے نے ادوں جدوں بھی حج عمرہ تے جاندے تے بحری بیڑیاں تے بہ کے سفر کیتا جاندا ہے تے بیڑے ڈولے کھانے شروع کر دیتے نے اے مرید دوڑ کے آپ دی بارگاہ چ آ کے کہنے لگے حضور اے کوئی دعا فرماؤ بیڑا ڈولے کھانے شروع کر دیتے ہیں آپ چپ کر کے بیٹھے تے اللہ دا ذکر کر رہے نے انہاں پوچھا حضور توانوں تے کوئی پریشانی نہیں اے لوگی دوڑ بج رہے اپنی جان واسطے فرمایا بیلیو میں خوف کیوں کراں میں اودی بارگاہ چ اے پیار کرنا اے مال کا ساری زندگی اسا تینوں یاد کیتا ہے اج پتہ چلے اسی بھی تیری یاد چ ہے واقعی ساری زندگی ہوگی اسی تینوں یاد کرنے ہیں بھلا آج اسی بھی تیری یاد اچھا کہ نہیں او مرید کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے حضور دی زبان چو لفظ نکلے نے ایک تھوڑی دیر تو بعد طوفان تھم گیا بیڑا سدھا ہو کے چلنا شروع ہو گیا تو یہ ان کی نگاہ جو زبان سے نکل جائے وہی حق ہے کیونکہ گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے او گل تیرے منہ جڑی نکلے او تیرے او جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تک تیرے او جیڑا تو اشارہ کرے اوہ تک تیرے ہر بندہ سوچ رہا ہے ساڑھے پیر کس مقام تے ہوں گے انہاں دا کیڑا مقام ہوئے گا کس مقام تے فائز ہوں گے ہر بندہ ہر مرید اپنے پیر نو اچھا ویکھنا چاہتا ہے اور اپنے پیر دی تعریف کردا ہے میں ہن تواڈے پیر صاحب دے متعلق دسن لگا ایک بندہ آ گیا حضور دی بارگاہ عالم فقری نے لکھے امیر ملت رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ آن کے پوچھدا حضور ابدال کنوں آندے نے اگلی گل تو سننی ہے تو تہاڈی زبان چوں آپ ہی سبحان اللہ نکل آن تے تسی میرے نال حضور ابدال کنوں آندے نے آپ نے فرمایا بیلی ابدال انہوں آندے نے سامنے لوٹا پیا ہے آپ فرماندے نے ابدال انہوں آندے نے وہ لوٹے نو اشارہ کرے اور آیا رب کعبہ دی قسم ہے لوٹا ٹر پیا فرمایا رک جا میں تینوں نہیں آکھیا میں تے مثال پیش کی فرماندے نے ابدال انہوں آندے نے لوٹے نو آکھے نا ہورا تے لوٹا ٹر پیا فرمار رک جا میں تینوں نہیں آکھیا ہائے ہائے گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے او جیڑا تو اشارہ کریں وہ تک تیرے او جیڑا تو اشارہ کریں وہ تک دے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آنا اگر بابا جی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نال اگر امیر ملت رحمت اللہ علیہ آپ دا ساتھ نہ ہوندا اج پاکستان مار دے وجود وچ نہ ہوندا اے امیر ملت رحمت اللہ علیہ دیاں کوششاں دا ثمر جس پاکستان وچ اج اسی آزادی گزار رہے پیران دا فیض علی پور دے سیدہ دا فیض حافظ جی امیر ملت محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ دا فیض جو بندیاں دی جماعت آ گئی سدھی حضور دی بارگاہ چ تے تانوں پتہ ہے سمجھ دے کسے نوں ککھ نہیں اے سمجھدے بھی اسی سب کچھ انہاں سمجھا بابا کوئی گل نہیں جاننے انہاں کہا بابا جی بلا لو جنوں بلانا ہے اسی تواڈے نال مناظرہ کرن واسطے آئے ہاں
اے جڑے بندے بلانے جے بلا لو اساں تواڈے نال گل کرنی ہے امیر ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او تسی جان دے ہی نہیں او تسی جنوں لے کے آنا لے آؤ میں اپنے آپ وچ خود پوری جماعت میرا نام ہی جماعت علی ہے تو میں اپنے آپ وچ پوری جماعت ہوں تسی لے آؤ بندے میں کیوں لے آواں اے توجہ سامنے کوئی نہیں سی کھلوندا توجہ کریا جی تے پھر دسترس کی ہے پیر دی مرید خبر کے میں رکھ دیں پیر سید ولی محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملتان شریف والے پیران دے مریدے خاص سن پیران نو انہاں نال بڑی محبت سی تے انہاں نو پیران نال بڑی محبت سی تے مرید کامیاب ہوندا جے جنوں اپنے پیر نال اپنی جان تو ود کے پیار ہو عقیدت ہوندی ہے مرید دی پیر دی کوئی عقیدت پیر لکھ واری مرید نو آکھیا دفع جا نکل جا تو دفع جا تو میرا مرید نہیں بیعت کدی نہیں ٹوٹے مرید دے دل وچ انی جنی گل پیر بارے آ گئی تے ہو گئی ہے توجہ تواڈی اس واسطے اپنے پیراں بارے کوئی گل ایسی سوچنی نہیں اپنے پیر دی گل انج مننی مرید کا معنی کیا ہے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا یہ مرید کا معنی مرید کا یہ معنی ہے مرید کا نہیں میم تے زبر نہیں پڑھنی مرید کا معنی ہے مردود راندہ ہوا اور میم کے اوپر اگر پیش پڑھیں گے تو لفظ ہے مرید اس کا معنی ہے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا لفظ ہے مرشد مرشد مرید نو کہیں دے مرشد اس میں فاعل ہے مرشد اس میں مفعول ہے ہم پیر صاحب کے مرشد ہیں یہ ہمارے مرشد ہیں یہ ہمیں راہ دکھانے والے ہیں ہم ان سے راہ دیکھنے والے ہیں سمجھ آ گئی جی اے بھی لفظاں اس واسطے اسی کو لفظ ایسا منہ چو کر دئیے وہیں تے اللہ جاندہ ہے عقیدت میں لیکن تلفظ ٹھیک کرنا چاہیے اللہ اکبر پیر سید ولی محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے بارے امیر ملت رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن میں قیامت والے دن جدوں حضور دی بارگاہ پیش ہونا ہے نا تو مینوں پوچھن گے جماعت علی کی لے کے آئے ہیں فرماندے نے میں ولی محمد نو گٹوں پھڑ کے آکھاں گا حضور آئے لے کے آئے اور خدا دیو بندے ہو یہ بھی تو اڈے پیر دی شان ہے کیوں علماء فرماندے نے جس نے کسی کا پیر دیکھنا ہو اس کا مرید دیکھ لے اگر مرید کامل ہے تو سمجھ لینا پیر کتنا کامل ہو یہ ہے اور پھر مرید دی محبت دیکھ لو امیر ملت حافظ جی جماعت علی رحمت اللہ علیہ جدو بیمار ہوئے تو کافی علیل ہو گئے شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تو بڑے پریشان تو ہن کی بنے گا پیر صاحب بڑے بیمار اور بہت زیادہ علیل ہو گئے خبراں کوئی لوکاں نے صحیح نہ دسیاں پہ زیادہ علیل پیر صاحب مسجد گئے فجر دی نماز پڑھان واسطے ولی محمد شاہ صاحب بندیاں نو کہن لگے نماز پڑھن تو بعد بیلیو میں دعا کرنی ہے تو میری دعا تے تساں آمین آکھنی انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے سی آمین آکھن دعا واسطے ہاتھ چکے تے اللہ دی بارگاہ چرز کیتی مالکا میرے پتر دی عمر میرے پیر نو لا دے مینوں میرے پیر نال بڑی محبت ہے میرا پیر میرے پتر دی عمر میرے پیر نو پیر صاحب دعا مانگ کے گھر آئے نے تے پتر دنیا تو رخصت ہو گیا ہے توجہ تو دنیا تو رخصت ہو گیا لیکن پیر صاحب دے دل وچ نہیں آیا پیر صاحب دی خبر مل گئی پیر صاحب ٹھیک نے
جدوں وقت گزریا تے آپ دے وصال دا وقت قریب آیا نا ادوں پیر ولی محمد شاہ صاحب آپ دے کول سن کدی ادھر نوں جاندے نے کدی ادھر جاندے نے کدی ادھر تے چہرے تے پریشانی تے حافظ جی امیر ملت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے شاہ جی ہن کوئی یہو جہا کام نہ کریا جے جڑا تساں پہلاں کیتا سی ہن میں تانوں دی اجازت نہیں دینا یہ گل سنان دا مقصد پتہ کی ہے کہ جویں دی محبت انہاں اپنے پیر نال کیتی ہے انج دی محبت تساں اپنے پیراں نال کرنی ہے یہ محبت ہے کہ جنہیں تعلق نو مضبوط کیتا ہوا ہے جنی زیادہ کردے جاؤ گے اونا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اور اونا تسی پیر تے شیخ طریقت دیاں نظراں وچ رہو گے اونا ہی تسی اونا دیاں دعاواں وچ رہو گے میں تانوں یہ دسن لگا کسے پیر صاحب نو یہ کہن دی لوڑ نہیں کہ پیر جی ساڈے واسطے دعا کرو وہ مرید کام ہی انج دے کرے پیر خود دعا کرے مرید واسطے نعرہ تکبیر